اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ تاریخ انبیاء علیہ السلام اور اقوام عالم ہے۔ ہم آپ کو جناب آدم کے جو ان کے سر پہ جو کرامت کا تاج رکھا جا رہا تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ سے تذکرہ کیا، اس تقریب کا احوال آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام اور ان کی جنت کیسی تھی، کہاں تھی، اور جس کے بارے میں روایتیں اور احادیث ہمیں ملتی ہیں اور قرآن حکیم ہمیں بتاتے ہیں۔ آدم کی خلقت، فرشتوں کو ان کے احترام میں سجدے کا حکم، ابلیس کی نافرمانی، اس کا آسمانوں سے ذلت کے ساتھ نکالا جانا، خلیفۃ الارض کا اعلان، فرشتوں کا اضطراب اور پھر ان کا امتحان۔ ان سب واقعات اور تمام وضاحتوں کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو ان کی رہائش گاہ کا پتہ بتا کر کہا گیا۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 35۔ اے آدم، تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور اس میں سے جو چاہو، یعنی جو بھی نعمت تم چاہو کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ ساتھ ہی ساتھ سلیم و خبیر نے پیش آنے والے خطروں سے ان دونوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، سورہ اعراف آیت کا نشان 19، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یعنی کہ ابلیس جو ہے وہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال باہر کر دوا دے، کیونکہ اس طرح تم زحمت اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کتنے زبردست طریقے سے ان کو آگاہ کیا گیا، پروردگار عالم نے آگاہ کیا کہ جو تمہارا دشمن ہے یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے باہر نکال دے۔ جنت میں تو آرام و آسائش ہے، اور جب تم وہاں سے نکالے جاؤ گے تو تم زحمت اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہشت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت کا نشان ہے 117 سے لے کے 119 تک۔ دیکھو، یہ ایسا مقام ہے جہاں تم آرام و آسائش کے ساتھ رہو گے، اور اس میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ ہی تم برہنہ ہوگے، نہ ہی تمہیں پیاس لگے گی، اور نہ سورج کی دھوپ تمہیں تکلیف پہنچائے گی۔ یعنی ساری آسائشیں جو تھیں وہ ان کو بتا دیں، کیونکہ دنیا میں تو ظاہر ہے یہ سب سے بڑے پرابلمس یہی ہیں کہ ایک تو انسان کو بھوک لگتی ہے، اور ایک جو ہے اس کو لباس کی فکر ہوتی ہے، اور پانی چاہیے ہوتا ہے، اور گرمی اور سردی کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں تم آرام و آسائش کے ساتھ رہو گے، کسی قسم کی یہ والا پرابلم تمہیں نہیں ہوگا، کوئی دھوپ بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ یہ آدم و حوا کی جنت تھی، لیکن یہ جنت کہاں تھی اس کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اکثر مفسرین کے درمیان اس کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن ایک بات پر سب نے اتفاق کیا ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ یہ جنت وہ جنت نہیں تھی کہ جو دار آخرت ہے، اور جس کا معیار، جس میں پہنچنے کا معیار جو ہے حسن عمل ہے۔ یعنی دنیا میں اچھے عمل کیے بغیر آپ اس جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ اس جنت میں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا مقام تھا جو عارضی طور پر حضرت آدم اور حوا کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے کہ یہ تو سب نے ہی کہا کہ حضرت آدم کی اور جناب حوا کی مستقل قیام گاہ تو یہ زمین ہی تھی، یہ کرۂ ارضی تھی، کیونکہ ان کی خلقت اور ان کی پیدائش کا مقصد جو پروردگار عالم نے بتایا کہ اس کے ارادے اور اس کے خواہش کے مطابق زمین پر وہ اس کے خلیفہ ہوں، اس کی نمائندگی کریں۔
یہ عارضی جنت جو ان لوگوں کے لیے تخلیق کی گئی تھی ایک سرسبز و شاداب باغ کی مانند تھی، اور جس میں نعمتوں کی فراوانی تھی، جہاں نہ بھوک کی تکلیف تھی، نہ پیاس کی شدت اور نہ ہی گرمی کی شدت تھی۔ وہاں پر سورج تو موجود تھا، روشنی تو تھی، لیکن اس کی دھوپ سے بھی کوئی ان کو تکلیف نہ ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی اس احسن تخلیق کو، جس کو اس نے اشرفیت کا تاج بخشا تھا، جس کو اس نے بہترین خلق کیا تھا، ملائے اعلیٰ کی مخلوق یعنی فرشتوں کی نگاہوں میں محترم رکھنے کے لیے انہیں ایسے نورانی لباس سے آراستہ کیا تھا، یہ خود ان کی اور فرشتوں کی نگاہوں سے ان کا ستر، ان کا جسم چھپا رہا تھا۔ یعنی کہ لباس وہ پہنتے تھے لیکن وہ نورانی لباس تھا، جس سے وہ خود ان کا اپنا ستر بھی پوشیدہ تھا اور فرشتے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ اس جنت میں آرام و آسائش کے ساتھ، آزادی کے ساتھ رہنے لگے، گھومنے پھرنے لگے اور خوب انجوائے کرنے لگے۔ جنت کے قیام کے دوران تمام آسائشوں اور تمام نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات میں سے پہلا حکم، جنت بھی دے دی گئی، نور کا لباس بھی دے دیا گیا، کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں عطا کی پروردگار عالم نے۔ دھوپ موجود تھی، روشنی تھی، لیکن دھوپ ان کو، سورج ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، سب طرح کی آسائشیں تھیں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلا حکم یہ آیا کہ ایک درخت، صرف ایک درخت جو تھا اس کی طرف جانے کی ممانعت تھی، اور یہ نہیں تھا کہ حضرت آدم اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا اس حکم کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس درخت کے قریب بھی چلے جائیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، آیت کا نشان 120، اور سورہ اعراف 7واں قرآن مجید کا سورہ، آیت کا نشان ہے 21۔ پھر کیا ہوا کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو کہ شیطان حضرت آدم کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر چکا تھا، ان کی عداوت اور ان کی دشمنی پر کمر بستہ تھا، اپنی کوششوں میں مسلسل مصروف تھا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ پھر اس نے حضرت آدم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اور وہ جھوٹی قسم کیا تھی؟ وہ جھوٹی قسم یہ تھی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے آدم و حوا دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور خیر خواہی کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہا۔ سورہ طٰہٰ آیت کا نشان ہے 120، اے آدم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں عمر جاویدانی کے درخت اور لافانی ملک کی طرف رہنمائی کروں؟ اب جب اس نے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو جناب آدم نے اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو قسم بھی اللہ کی کھا کے کسی کو بہکا سکتا ہے، لیکن آج کل تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ انسان خیر خواہ بن کے دوسرے انسان کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو برائی کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے اس کی، اور آخرکار اس کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔